عادات آپ کی شناخت بناتی ہیں اور آپ کی شناخت آپ کی عادات کو تشکیل دیتی ہیں، تو یہ جو شناخت بننی ہے یہ اسی نتیجے کے طور پر سامنے آئی۔ اس کو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا، امید ہے کہ کافی حد تک آپ لوگ اس میں سمجھ پائے ہوں گے۔ تو جو نتیجہ ہوتا ہے، نتیجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ملا کیا ہے، آپ حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ نتیجہ ہے۔ پروسیس کا مطلب ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور آئیڈینٹی یا پہچان کا مطلب ہے کہ آپ کا یقین کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کی پہچان کیا، آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر تو آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو رات کو دیر تک لیٹ نائٹ گھر واپس آنا چاہیے، رات گئے تک کام کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو آپ نے ایک پروسیس اختیار کیا ہے، آپ نے جو ایک نیا کام کریٹ کیا ہے، یہ آپ کی پہچان کے موافق ہے، آپ کے عقیدے کے موافق ہے، تو آپ کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ اس کو لے کر چلتے جائیں گے۔ اور اگر یہ آپ کا معمول بن جائے تو یہ پختہ عادت بن جائے گی، رات کو دیر گئے تک آپ کا کام کرتے رہنا۔ تو یہ جو 1% ہم نے بہتری کا نظام پڑھا تھا، سسٹم پڑھا تھا، اور اس کے بعد یہ تھا کہ یہ جو تبدیلی لے کر آنی ہے، تو یہ تبدیلی کی یہ جو ڈائریکشن ہے، یہ سمت ہے، یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ نتائج ہے۔ مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی ڈیلی روٹین، ڈیلی لائف اور دن کے جو معمولات ہیں، اور آپ کی ایک آئیڈینٹی اور آپ کی جو پہچان ہے، اس میں سب میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ کسی بھی نتیجے کے حصول کے لیے آپ اپنی روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، اور ان معمولات میں تبدیلی کے نتیجے میں آپ کی پہچان اور آئیڈینٹی اور شناخت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جب عادات کے بدلنے کے عمل کا آغاز کرتے ہیں تو ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ نتیجے کی تبدیلی پر ہوتا ہے، نتیجے کی تبدیلی پر ہوتا ہے، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ اپنی عادات کو تشکیل دیتے ہیں، اور عادات کی تبدیلی کا سارا دار و مدار نتیجے کی تبدیلی کے حصول پر ہوتا ہے۔ یہ ایک طرز فکر ہے، یہ ایک سوچ ہے، اور اس سوچ کے نتیجے میں آپ کی شخصیت خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہے، خود بخود ایک شخصیت کے سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ نتائج بمقابلہ شناخت، کہ نتیجہ اور شناخت جو ہوتا ہے اس کا کیا جو لوپ ہے، یا جو چکر ہے، یا یہ جو سرکل ہے، اس سرکل کا ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس کا بیسیکلی تعلق اسی بات سے ہے کہ جب ہم نئی عادات کو بنانا چاہتے ہیں تو نئی عادات کو اختیار کرنے کے لیے غلط چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور غلط چیز کیا ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ہمارا نتیجے کی تبدیلی کو۔ کیونکہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی کچھ تذکرہ کیا تھا کہ ہماری جو ذات ہوتی ہے، ہم اپنی اقدار اور ویلیوز اور شناخت اپنی خود قائم کرتے ہیں کہ ہماری شناخت کیا ہوگی، ہماری ویلیوز کیا ہوں گی، ہماری اقدار کیا ہوگی، ہم کیسے ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں مومن ہوں، جب مومن ہوں تو بہت سارے امور یا بہت سارے کام میں نہیں کرتا، لیکن اگر نتیجے کی بنیاد پر ہم فیصلے کریں گے، نتیجے پر فوکس کریں گے، تو کیا ہم اپنی بنیادی آئیڈینٹی اور شناخت کو تبدیل کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو چیز کو تبدیل کرنا ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے، اس کی جو سمت ہے، وہ سمت درست نہیں ہے، کیونکہ نتائج سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی عادات ہوتی ہیں ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو پہچان یا شناخت ہوتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں، آپ بننا کیا چاہتے ہیں اس پر ہوتا ہے۔ اگر تو جو ہماری سمت ہے، جو ہماری ڈائریکشن ہے، ڈائریکشن
ادھر سے اس طرف کو ہو تو یہ ڈائریکشن درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو جتنا بھی تعلق ہے وہ تعلق ہے کہ آپ نے حاصل کیا کرنا ہے. جب حاصل ہو گیا تو یہ حصول جو ہے اہداف کا حصول وقتی بھی ہو سکتا ہے. اہداف ضروری نہیں کہ دیر پا ہوں، اور اہداف کی بنیاد پر اگر آپ اپنی بیسک شناخت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو شناخت کے پیچھے جو عقائد کار فرما ہوں گے وہ عقائد اور جو نتیجہ ہے، نتیجے کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہوگی، ہم آہنگی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے یہ جو ڈائریکشن ہے یہ درست ہرگز نہیں ہو سکتی. اصل ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں وہ بن جائیے اور اس کے نتائج خود بخود حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے نتائج خود بخود حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے تاکہ یہ چیزیں بالکل واضح ہو جائیں. بہت سارے لوگ جب بہتری کے عمل کا آغاز کرتے ہیں تو یہ جو بیسک آئیڈینٹی اور پہچان ہوتی ہے اس کو ذہن میں نہیں رکھتے ہی، اس کے بارے میں ان کا خیال نہیں جاتا کہ ان نتائج کے حصول کے لیے جو ہم تگ و دو کر رہے ہیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری جو بیسک آئیڈینٹی ہے، بیسک شناخت ہے، وہ کہیں دب کر رہ جائے گی، یا ہم اپنی بیسک آئیڈینٹی اور شناخت میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے آئیں گے. مثال کے طور پر ایک بہت بڑے دائی کہنے لگے جن کی دعوتی سرگرمیوں سے دنیا بھر کے لوگ متاثر ہوئے، دعوت کا بہت کام کیا. وہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ اگر مجھے امت کی فکر نہ ہوتی اور امت کے کاموں میں میں اس قدر مصروف نہ ہوتا تو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتا کہ ایک آئیڈیل اولاد، ایک بہترین اولاد کے طور پر سامنے آتی. اب ذرا جائزہ لیجئے تو کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ اچھا والد نہ بنے، اچھا والد نہ بنے. اگر فوکس ہوتا کہ میں نے اچھا والد بننا ہے اور اچھا والد بن کر پھر وہ فیصلہ کرتا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے، تو اچھا والد ہونے کی جو شناخت ہے اس کو کھوئے بغیر بہت سارے نتائج حاصل کر لیتا. لیکن جب اس نے فوکس نتیجے کے حصول کی طرف کیا اور نتیجے میں مزید امپروومنٹ اور بہتری لانے پر ہی فوکس کیا تو اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ جو اس کی بنیادی شناخت ایک اچھا والد ہونے کی تھی وہ شناخت دب گئی، وہ ختم ہوگی اور وہ اچھا والد نہیں بن سکا، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ اچھا والد نہیں ہے. اور تب احساس ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا، پانی سر سے گزر چکا تھا. کیونکہ لوگ بس اتنا ہی سوچتے ہیں، وہ کسی کا وزن بڑھ جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وزن کو کم کرنا ہے، فوکس نتیجے پر کرتے ہیں. اور وہ اگر انہیں کچھ آفر کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ڈائٹ پر ہوں. اور خوراک کو کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ دبلا ہونا چاہتے ہیں. اور دبلا ہونے کا جو ٹاسک ہے یا جو ریزلٹ ہے یا جو آؤٹ کم ہے، اس آؤٹ کم پر ہی فوکس کرتے ہوئے وہ خوراک میں تبدیلی کرتا ہے اور خوراک کو چھوڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ دبلا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ دبلا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دبلا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس کا جو فوکس ہے وہ آؤٹ کم پر ہے، وہ اس کے نتیجے پر ہے. اور ایک شخص اس بات پر یقین کرتا ہے کہ میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں. جب میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں تو صحت مند رہنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا. وہ جو بھی پروسیس اختیار کرتا ہے اس پروسیس کا لامحالہ نتیجہ ایک اچھے آؤٹ کم کی صورت میں سامنے آتا ہے، ایک اچھا آؤٹ کم ملتا ہے. تو یہ جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں، بنیادی نظریات ہوتے ہیں، صحت مند ہونا، یہ انسان کو جو پروسیس اختیار کرتا ہے، جو عادات اختیار کرتا ہے، ان پر مسلسل کاربند رہنے پر انسان کو
وہ کاربند رہ بھی پاتا ہے اور رہنا آسان بھی اس کے لیے ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک عادت کی شکل میں ڈھل جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جس کا فوکس نتیجے پر ہوتا ہے کہ میں دبلا ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ پروسیس اختیار کیا کہ ان دنوں میں ڈائٹ کروں گا اور یہ فاسٹ فوڈ اور دیگر چیزیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہے وہ نہیں کھاؤں گا، اور جب دبلا ہو گیا تو کیا پھر یہ پروسیس میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی؟ کیا وہ دوبارہ غذاؤں کو کھانا شروع ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ کھانا شروع ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن اچھی عادات کو اس نے اختیار کیا تھا دبلا ہونے کے لیے، وہ اچھی عادات اس کی زندگی سے نکل گئی ہے، پھر دوبارہ وہ ان عادات کو اختیار کر لے گا، ان عادات میں ڈھل جائے گا جو عادات ایک دوبارہ خراب صحت والے شخص کے طور پر اس کو سامنے پیش کریں۔ تو جو صحت کی خواہش ہے، صحت مند ہونے کا یقین ہے، اپنی ایک پہچان ہے کہ میں صحت مند بننا چاہتا ہوں، یہ ایک دیر پا عمل ہے، اور دبلا ہونا، وزن کم کرنا، یہ ایک عارضی ہدف ہے اور عارضی ٹارگٹ ہے۔ آپ نے آؤٹ کم مختص کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ کتاب لکھنی ہے، کتاب لکھنے کے لیے آپ نے روزانہ مختص کر لیا کہ 1 گھنٹہ میں کتاب لکھنے کے لیے 1 گھنٹہ نکالوں گا اور 1 گھنٹہ کتاب لکھنے کے لیے مختص کر لوں گا اور لکھائی کا، رائٹنگ کا عمل کروں گا کتاب، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی آئیڈینٹی بن گئی کہ آپ 1 گھنٹہ روزانہ لکھتے ہیں، اور جب کتاب کا حصول ہو گیا تو 1 گھنٹہ ختم ہو گیا اور آپ کی آئیڈینٹی اور شناخت وہ ختم ہوگی۔ تو یہ ایک اچھی عادت جو لکھاری ہونے کی تھی، جو رائٹر ہونے کی تھی، جو مصنف ہونے کی تھی، یہ عادت آپ کی ختم ہوگی اور رائٹرز کی صف سے آپ آؤٹ ہو گئے، نکل گئے۔ اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھیے۔ ایک شخص جو تھا، اس کی عادت یہ بن گئی کہ جب بھی بے چینی اسے ہوتی تو وہ ناخن چبانا شروع ہو جاتا، ناخن چبانا شروع ہو جاتا، اور یہ عادت اتنی بن گئی کہ ناخن چبا چبا کر اس نے اپنے ناخن بہت بھدے کر لیے، بہت خراب کر لیے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ناخن کو بڑھنے دیں، جب تک ناخن بڑھ نہ جائیں تو آپ ذہن کو کہیں کہ آپ نے چبانا نہیں ہے۔ تو جب بھی اس طرح بھی کیفیت ہوتی، بے چینی کی کیفیت آتی، وہ ناخن چبانے کی طرف آتا، ناخن چبانے کی طرف آتا تو فوراً ذہن میں آ جاتا نہیں ابھی چھوٹے ہیں، بڑھیں گے تو پھر چباؤں گا، رک جاتا، ناخن ابھی چھوٹے ہیں، بڑھیں گے تو پھر چباؤں گا، پھر وہ ٹھہر جاتا۔ پھر ہوا یہ کہ پھر بڑھے تو پھر اس نے چبانا شروع کر دیے، پھر وہ پھسل گیا۔ ناخن چبانے پر کچھ عرصہ تک تو اس نے کنٹرول کر لیا، قوت ارادی کو استعمال کر کے کنٹرول ہو گیا، لیکن پھر پھسل گیا اور چبانا شروع کر دیے۔ پھر ہوا یہ کہ اس شخص کو کسی نے کہا کہ فلاں ایک آرٹسٹ ہے، بڑا وہ ماہر شخص ہے، وہ ناخنوں کے حوالے سے، ناخن جب آپ اس کے پاس لے کے جاتے وہ ناخنوں کو بڑا خوبصورت تراشتا ہے، اس پر کچھ پھول بوٹے بنا دیتے ہیں اور ناخن بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ تو وہ اس کے پاس گیا، اور اس کے پاس جب ناخن ظاہر ہے کہ بڑے کر کے ہی جانا تھے تو بڑے کر کے اس کے پاس گیا، اس کو ناخن دکھائے تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے ناخن بہت خوبصورت ہے، اور اس طرح آپ کی ناخنوں کی وجہ سے آپ کی انگلیاں بڑی خوبصورت محسوس ہوتی ہیں۔ جیسے ہی اس کی ایک آئیڈینٹی اور شناخت کریٹ ہوئی کہ میرے ناخن خوبصورت ہیں، میرے ناخن اچھے ہیں، وہ ناخنوں پر اس نے فخر کرنا شروع کر دیا۔ جب ناخنوں پر فخر کرنا شروع کر دیا تو اچھے ناخنوں کو اس نے اپنی پہچان دے دی کہ میں خوبصورت ناخنوں والا ہوں، میری انگلیاں ناخنوں کی وجہ سے خوبصورت محسوس ہوتی ہیں۔ تو وہ اس سارے جھنجھٹ سے نکل آیا کہ میں نے ابھی نہیں چبانے، ناخنوں کو بڑا کرنا ہے، میں نے رکنا ہے، میرے ناخن بڑے ہو جائیں، جتنا بھی پروسیس ہے وہ پروسیس تو خود بخود آٹومیٹک ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کا ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک پہچان، آئیڈینٹی اپنی نگاہ میں بن گئی کہ میرے ناخن خوبصورت ہیں، اور اس پر فخر کرنا شروع ہو گئے۔ ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی کی عمر
2.5 سال تھی. 2.5 سال کی عمر جب تھی تو ہم نے اس کے فیڈر کو چھڑوانا تھا. تو فیڈر چھڑوانے کے لیے ہم نے اسے کہا کہ آپ بڑی ہو, آپ ماشاءاللہ بڑی ہو. تو جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ فیڈر نہیں پیتے, اور چھوٹے بچوں کا جو اس نے دیکھے ہوئے تھے ان کی مثال, وہ چھوٹا ہے, چھوٹے بچے فیڈر پیتے ہیں, بڑے تو نہیں پیتے. اب ایک آئیڈینٹی کریٹ کی, ایک شناخت اس کے ذہن میں کریٹ کی کہ میں بڑی ہوں, میں بڑی ہوں تو میں بڑوں والے کام کرتی ہوں. بابا فیڈر نہیں پیتے, فلاں نہیں پیتا, فلاں نہیں پیتا, بڑے ہیں, بڑے نہیں پیتے. بڑے تو گلاس میں دودھ پیتے ہیں, گلاس استعمال کرتے ہیں. یہ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو فیڈر استعمال کرتے ہیں. اب اس کو جب جتنا مرضی فورس کر لے, ترغیب دے لے کہ فیڈر پی لو, وہ نہیں پیتی تھی. اس نے خود فیصلہ کیا کہ میں بڑی ہوں, میں فیڈر نہیں پیوں گی, میری شناخت ہے, میری آئیڈینٹی ہے, مجھے فخر ہے کہ میں بڑی ہوں, میں بچوں والے کام کیوں کروں. اس نے یہ چھوڑ دیا. اب اسی طرح چھوٹا بھائی ہے اس کا, تو چھوٹے بھائی کے حوالے سے ایک آئیڈینٹی کریٹ کی کہ آپ بڑی ہیں, آپ ہی ہیں. تو جو آپ ہی ہوتی ہیں, جو بڑی بہن ہوتی ہیں, وہ چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں, ان کی کیئر کرتی ہیں. اور اگر کبھی کوئی مسئلہ بھی آ جائے آپس میں, تو میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, آپ کی مرضی, آپ اس سے چیز چھینیں یا نہ چھینیں, اس کی چیز لیں یا نہ لیں, اس کے ساتھ پیار کریں یا نہ کریں, آپ کا مسئلہ ہے. تو پھر وہ سوچتی ہے کہ اور میں بڑی ہوں, میں آپ ہی ہوں, میں نے اس کی کیئر کرنی, میری شناخت یہ ہے. تو جب آئیڈینٹی اور شناخت بیس عادات کو اختیار کیا جائے, وہ دیر پا ہوتی ہے, پروسیس خود بخود شروع ہو جاتا ہے, نتائج آؤٹ کمز خود بخود حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر بیس آؤٹ کم ہو, بیس نتیجہ ہو, بیس ہدف ہو, اور ہدف کے لیے آپ کوشش کر کے ایک پروسیس کو اختیار کرتے ہیں, اور جو آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, آئیڈینٹی ضروری نہیں کہ وہ آئیڈینٹی, وہ شناخت آپ کے بلیفز, آپ کے عقائد, آپ کے نظریات اس سے ہم آہنگ بھی ہو. تو اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ آپ نے جس عادت کو اختیار کیا وہ آپ کی آئیڈینٹی بیس ہے یا آپ کی آؤٹ کم بیس ہے, وہ آپ کی پہچان کی بنیاد پر ہے یا آپ کے نتیجے کی بنیاد پر ہے, وہ ہدف کی بنیاد پر ہے یا آپ اس کو اپنی پہچان بنا لیتے ہیں. اور جو پہچان ہوتی ہے, جس پر فخر ہوتا ہے, تو انسان اس فخر کو باقی رکھنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اور اگر آؤٹ کم اور نتیجے کی بنیاد پر رکھا جائے تو نتیجہ ختم ہوا, پروسیس ختم ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ آپ کی آئیڈینٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں, ایک بڑی شخصیت ہے, ایک مذہبی تنظیم کے بڑے رہنما بھی ہیں. ان کا معمول یہ ہے کہ وہ روزانہ دفتر تشریف لاتے ہیں, روزانہ اخبار آتی ہے, اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں. کوئی میگزین آتا ہے تو میگزین کا مطالعہ کرنا, ایک نظر سے وہ دیکھنا, اور دیکھنے کے بعد پھر وہ اپنے دیگر معمولات میں مصروف ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پر وہ فخر, مثلا ان کی عادت کو لوگ اچھا کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ان کی عادت ہے, یہ اپڈیٹ رہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ میڈیا میں مسلسل خبر بھیجنا اور مسلسل کسی چیز کی کمپین کرنا, وہ ان کی ایک عادت کا حصہ ہے, اور وہ کمپین کرتے ہیں, اور وہ ان کی شناخت اور آئیڈینٹی بن گئی ہے. تو جس دن ان کی شادی تھی اور بارات کے لیے جا رہے تھے, تو بارات ان کے دفتر کے سامنے سے گزرنی تھی, تو وہ رکے اور رک کر دفتر گئے. دفتر جا کر انہوں نے اخبار اٹھایا اور اخبار کا مطالعہ کیا, اس عادت کو پورا کیا, اور پھر آگے روانہ ہوئے. یہ جو عمل ہے, یہ عمل درست ہے یا درست نہیں ہے, اس کو آپ ٹھیک سمجھے یا نہ سمجھے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جس عادت پر آپ کو ایک فخر ہونا شروع ہو جائے, آپ اس کو اچھا کنسیڈر کرنا شروع ہو جائیں, تو اسے اپنانا آسان ہو جاتا ہے, ترغیب اس کے لیے راغب ہونا آسان ہو جاتا ہے, دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے, دلی ترغیب ملتی ہے. آپ کو کہا جائے آپ بڑے صحت مند ہیں,
تو صحت مند ہیں آپ. تو اب جب صحت مند ہے تو انسان کو جب تصور ہے کہ صحت مند ہے تو صحت کو برقرار رکھنے کی وہ کوشش کرتا ہے. آپ بڑے اچھے لکھاری ہیں تو وہ کوشش اس کی ہوتی ہے کہ میں اس بھرم کو قائم رکھوں اور لکھتا رہوں لکھنے کی مشق کرتا رہوں. تو یہ جو بھرم ہوتا ہے، جو ایک آئیڈینٹی اور شناخت ہوتی ہے، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے آؤٹ کم بیسڈ شناخت نہیں ہونی چاہیے بلکہ آئیڈینٹی بیسڈ شناخت ہونی چاہیے اور اسی پر آگے بڑھنا چاہیے. ہم آگے بڑھتے ہیں. نتائج سے تعلق رکھنے والی تمام تر عادات کا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آئیڈینٹی بیسڈ شناخت بیسڈ جو عادات ہوتی ہیں، جب پہچان سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی عادات ہوتی ہیں ان کا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں. نتائج سے تعلق رکھنے والی جو عادات ہیں، اگر ہم نتیجے پر فوکس کریں گے، ان عادات یا اس پروسیجر کو اپنائیں گے، اس ڈائریکشن کو اپنائیں گے کہ نتیجہ حاصل کرنا چاہیں گے، اس پر فوکس ہوگا اور اسی کے لیے پروسیس اختیار کریں گے اور پھر اس کے نتیجے میں آئیڈینٹی بنے گی، تو یہ رویہ بالکل درست نہیں ہوگا. یہ بالکل درست نہیں ہوگا. ایک منٹ میں وہ پوائنٹر کو ذرا حاصل کر لوں. یہ سیٹنگ اچانک ذرا تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے، نہ جانے کیوں. جی بولیں عبداللہ صاحب، کوئی پوائنٹر مجھے ابھی کا آپشن نظر نہیں آ رہا. جی حضرت آپ کی اسکرین پہ بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. جی مل گیا. جی آگے. جی تو دیکھیں، جب ہم نے اہداف کی بنیاد پر نہیں بلکہ شناخت کی بنیاد پر عادات کو اپنانا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اگر ایکسرسائز کرنی ہے تو ایکسرسائز مسلسل کرتے رہیں گے، اس کو آپ اپنی عادت بنا لیں گے تو عادت مستقل طور پر بنے گی، طویل مدت کے لیے بنے گی، طویل مدت کے لیے آپ کا جمع رہنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ نتیجے کی بنیاد پر کوئی کام کریں گے تو جس طرح وزن کو کم کرنا، تو آپ زیادہ عرصے کے لیے صحت بخش کھانوں پر خود کو آمادہ نہیں کر سکیں گے، آمادہ کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ اس رویے کے پیچھے کار فرما جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، اس کو آپ نے تبدیل نہیں کیا، اس کو درست نہیں کیا. کیونکہ نظریہ تو آپ کا دبلا ہونا ہے، نظریہ آپ کا صحت مند نہیں ہونا نہیں ہے. نظریہ آپ کا کتاب لکھنا ہے، لکھاری بننا نہیں ہے. نظریہ آپ کا کتاب پڑھنا ہے، مستقل مطالعہ کی عادت ڈالنا نہیں ہے. نظریہ جو آپ کا ہے وہ آپ اسے کہہ لیں کہ کوئی چیز نہیں سیکھنا ہے. مثال کے طور پر آپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو یا تو ایک آرٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، آرٹ کریٹ کرنا ہوگا تو یہ آؤٹ کم ہے. آرٹسٹ بننا یہ مستقل ہدف یا مستقل عادت کی تشکیل میں ایک اہم عنصر کار فرما اسی طور پر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آئیڈینٹی بیسڈ چیزوں کو اپنائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی آئیڈینٹی اور پہچان آپ کے نزدیک کچھ اور نوعیت کی ہو، آپ کے ذہن میں آپ کی شناخت کچھ اور قائم ہو اور لیکن آپ ہدف اور ٹارگٹ کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو یہ دونوں میں تصادم ہو جائے گا، دونوں میں تضاد آ جائے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی اپنی ذہن میں آپ کی آئیڈینٹی اور شناخت کوئی اور ہے، ہدف کوئی اور بنا لیا. اس ہدف کے حصول کے لیے جب آپ کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کوشش درست نہیں ہو سکتی. تو اہداف کے حصول کے لیے جو آئیڈینٹی اور شناخت آپ نے اپنی ذہن میں قائم کر رکھی ہے، ایک تو وہ درست ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور پھر
اسی کے نتیجے میں آپ ہدف کو حاصل کر پائیں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ عادات جو ہوتی ہیں یہ دو دھاری تلوار کی حیثیت سے کام کرتی ہیں، یہ ہمارے حق میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے مخالف بھی ہوتی ہیں، اور اگر پہچان کی تبدیلی ہمارے مخالفت میں آ جائے تو یہ ایک عذاب بن سکتی ہے، اور اگر پہچان کی تبدیلی ہمارے موافق ہو تو اس سے بڑا کوئی انعام بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا نظریہ اپنے بارے میں یہ بن چکا ہوتا ہے کہ ہمیں راستہ صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتا، ہم راستہ نہیں سمجھ پاتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صبح جلدی اٹھا نہیں جاتا ہم سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے نام یاد نہیں رہتے، کچھ لوگوں کا نظریہ یا اپنی نگاہ میں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ جو میتھ ہے یا حساب کتاب ہے یہ بس مجھ سے نہیں ہوتا۔ جب کئی مہینوں تک یا سالوں تک اپنے آپ کو ایک ہی کہانی سناتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنی معمولات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اسی کے مطابق عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس ایڈنٹیٹی اور شناخت کو خود درست سمجھ لیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ بس سسرال میں ہم خوش نہیں ہیں، بڑے مظلوم ہیں، وہ تو مظلومیت کے لبادے کو اتنا وہ اوڑھ لیتے ہیں کہ اپنی پہچان وہ مظلومیت کو بنا لیتی ہیں، وہ کبھی بھی اس مظلومیت کے خول سے پھر اپنے آپ کو نکال نہیں پاتی، وہ اپنی شناخت اور اپنی ایڈنٹیٹی ویسی ہی بنا لیتی ہیں۔ پھر جب ایڈنٹیٹی اور ان کی شناخت مظلومیت والی ہے تو ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جو عادات ہیں، یا ان عادات کے نتیجے میں جو اہداف وہ حاصل کریں گے، جس سمت یا جس منزل پر وہ پہنچیں گے، جس سمت کی طرف وہ سفر کریں گے یا گامزن ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہماری ذات میں یا ہماری نگاہوں میں ہماری شبیہ کیا ہے، ہماری نگاہوں میں ہماری پہچان کیا ہے۔ جو شناخت یا ہم نے ایڈنٹیٹی اپنی قائم کر رکھی ہوتی ہے تو اس سے ہمارے جو اہداف اور گولز ہم نے مقرر کیے ہیں وہ میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، وہ ان سے میچ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر ایڈنٹیٹی اور شناخت درست نہیں ہوگی تو اہداف بھی درست نہیں ہوں گے۔ آپ اہداف بیس کوئی بھی کام کرنا چاہیں، کوئی بھی ہدف مقرر کر کے اس ہدف کو حاصل کرنا چاہیں تو جب تک آپ اپنی ایڈنٹیٹی درست نہیں کریں گے، آپ اپنی نگاہ میں اپنی پہچان درست نہیں کریں گے، تب تک بات بننے والی نہیں ہوتی۔ تو کوئی بھی جو سوچ ہے یا کوئی کام ہے اس کا تعلق آپ کی پہچان کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی ایڈنٹیٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور انتہائی گہرا ہوتا ہے۔ اور اگر ایڈنٹیٹی آپ پہلے اپنی ذہن میں بنا چکے ہیں تو اس ایڈنٹیٹی کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ انفرادی حیثیت سے اپنے آپ کو کس روپ میں دیکھتے ہیں؟ آپ ادارے کے اندر موجود ہیں تو ادارے میں رہتے ہوئے آپ اپنی پہچان کس روپ میں کرتے ہیں، کس حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی اپنی ایڈنٹیٹی اس میں کیا ہے؟ تو یہ ایڈنٹیٹی ہی کار فرما ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ میں یہاں تک بات کو سمجھا پایا ہوں گا۔ جب بھی آپ نے کوئی اچھا ہدف، کوئی اچھا ٹارگٹ اختیار کرنا ہے، کوئی ہدف آپ نے حاصل کرنا ہے تو یقیناً آپ تھکے ہوئے بھی ہوں گے، بسا اوقات انسان تھکاوٹ کا بھی شکار ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان کسی چیز کاموں میں اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ کام بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ ہدف کی بنیاد پر ایڈنٹیٹی کو تبدیل کیے بغیر ایڈنٹیٹی بیسڈ کوئی چیز عادت اختیار کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہدف کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہدف کی بنیاد پر آپ ایک پروسیس بناتے ہیں تو تھکاوٹ کی صورت میں، کاموں کے بوجھ اور برڈن کی صورت میں پھر آپ سے وہ کام ہو نہیں پاتا، پھر آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے۔
جب مشکل ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عادت دیر پا نہیں ہو پاتی. آپ جس چیز کا انتخاب آپ نے کیا ہے وہ انتخاب درست نہیں ہے, آپ نے غلط سمت کا انتخاب کیا ہے, غلط ڈائریکشن کا انتخاب کیا ہے. تو اس لیے ایک کام جو کرنے کا ہے وہ ہے کہ آپ کی اپنی نگاہ میں جو آئیڈینٹی ہے, جو شناخت ہے, اس کو بہتر سے بہتر کرتے رہے, اس کی تدوین نو کرتے رہے, اس میں مزید وسعت اور بہتری لاتے رہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے, تاکہ جو آؤٹ کمز ہیں, جو نتائج ہیں, وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. جی, تو ہماری عادات جو ہیں وہ ہماری جو مادی پہچان ہے اس کا اظہار ہوتی ہے. جو مادی صورت یا ہم لوگوں کو جو نظر آتے ہیں, تو وہ جو نظر آنا ہے ہمارا, ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, ہماری شناخت کیا ہے. اب یہ شریف النفس انسان ہے. اب شریف النفس انسان جو ہے کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ شرافت والے اعمال کریں گے. تو یہ جو شرافت والی عادات ہوتی ہیں یہ مادی اظہار ہے ہماری شخصیت کا. یہ شخص وعدے کا پابند ہے, وعدے کو پورا کرتا ہے, تو وعدے کو پورا کرنا یہ اظہار ہے, مادی اظہار آپ کی شخصیت کا. اور اسی طرح جتنی بھی ہماری عادات ہوتی ہیں, وہ عادات کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اظہار بتاتا ہے کہ ہماری شناخت کیا ہے, ہماری پہچان کیا ہے. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ کسی نظریے کے جتنے زیادہ شواہد ہمارے پاس ہوں گے اس پر یقین اتنا ہی پختہ ہوتا چلا جائے گا. جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ بسا اوقات ہم اپنی جو ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, شناخت ہوتی ہے, بری بنا لیتے ہیں. تو مجھے راستے سمجھ میں نہیں آتے, میرا حساب کتاب ٹھیک نہیں, مجھے ٹیکنیکل چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, میں یہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, وعدہ مجھ سے نہیں نبھایا جاتا, یہ جو ایک نظام الاوقات میں ڈھلنا مجھے نہیں آتا, سو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, فلاں فلاں کا. تو جب ہماری آئیڈینٹی ہم اپنی نگاہ میں ایسی بنا لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو اہداف یا نتائج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو نہیں پاتے. جب ہو نہیں پاتے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم چھوٹا چھوٹا کوئی کام کرنا شروع کر دے, چھوٹی چھوٹی تبدیلی لانا شروع کر دے اپنی اس آئیڈینٹی میں. مثال کے طور پر راستے سمجھ میں نہیں آتے تو تھوڑا سا راستہ یاد کر لیں. آپ کے گھر تک آنے کے لیے یا کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے کئی راستے آتے ہیں, آپ ان راستوں کو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم کر کے ایک ایک یونٹ کو یاد کرنا شروع کر دیں. جب ایک ایک یونٹ کو آپ نے تھوڑا سا یاد کر لیا تو اب جو ایک بت بنا ہوا ہے کہ مجھے راستے یاد نہیں ہوتے, اس بت پر پہلی ضرب لگ گئی جب آپ نے چھوٹے سے یونٹ کو اچیو کر لیا. جب اگلے یونٹ کو آپ نے اچیو کیا تو اگلی ضرب لگ گئی, جب اس سے اگلے یونٹ کو اچیو کیا تو پھر اور ضرب لگ گئی, یہاں تک کہ جب ایک مکمل آپ نے تمام راستوں کو یاد کر لیا تو آپ کے پاس ایک مضبوط ٹھوس دلیل آ گئی ہے کہ یہ جو آئیڈینٹی میری تھی کہ مجھے راستے سمجھ میں نہیں آتے, یہ میری آئیڈینٹی یا یہ میرا جو یقین تھا, یہ جو میرا نظریہ تھا, یہ نظریہ درست نہیں ہے, اس نظریے سے میں موافق نہیں ہوں. میرے پاس ایک گواہی موجود ہے کہ میں نے ایک راستہ یاد کر لیا, اور یہ پھر شواہد دلائل جتنے جمع ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی یقین آپ کا پختہ ہوتا چلے جائے گا, یہاں تک کہ ایک دن آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کو تو راستے آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں, آپ کو تو راستے یاد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو سامنے اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کسی نظریے کے جتنے زیادہ شواہد ہمارے پاس ہوں گے اس پر یقین اتنا ہی پختہ ہوتا چلا جائے گا. میں دوبارہ اس کا لنک بناتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ہدف کی بنیاد پر ہم نے عادات کو تشکیل نہیں دینا, عادات کی جو تشکیل ہے وہ آئیڈینٹی بیسڈ ہونی چاہیے, شناخت بیس ہونی چاہیے. پھر سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آئیڈینٹی ہی ٹھیک نہیں ہے, اپنے بارے میں جو یقین ہے وہ یقین ہی درست نہیں ہے. جب یقین درست نہیں تو ہدف کیسے حاصل ہوگا؟
ہدف بنا لیا ہے کہ کتاب لکھنی ہے، کتاب لکھنے کے لیے تگ و دو کوشش شروع کر دی، جب کوشش شروع کی ہے اس کا پروسیس اپنایا، اور پروسیس یہ اپنایا ہے کہ روزانہ 2 گھنٹے لکھنا ہے، 2 گھنٹے لکھنے کے لیے مختص کرنے ہیں، لکھنے کے لیے مختص کر لیے، لیکن ذہن کے نہا خانوں میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ میں اچھا لکھاری نہیں ہوں، مجھے لکھنا نہیں اچھا آتا۔ جب نہا خانوں میں یہ چیز پوشیدہ ہے تو آپ کے جو آپ نے ہدف جذبات کی صورت میں منتخب کیا ہے وہ ہدف کا انتخاب ہی درست نہیں۔ جب آپ نے ایک رویے اور عادت کو نتیجے کی بنیاد پر اختیار کیا ہے، وہ ڈائریکشن بھی درست نہیں، وہ ہدف بھی درست نہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی شناخت اور آئیڈینٹی بھی آپ کی کوئی نہیں بنی۔ اب آ جاتا ہے آئیڈینٹی بیسڈ، شناخت بیسڈ ہم نے کام کرنا ہے، تو یہاں پر تو بلیف اور یقین یہ ہے کہ لکھنا ہی نہیں آتا، تو پھر کیا کریں؟ تو سب سے پہلے اس ذہن میں جو پوشیدہ یہ ایک خدشہ ہے، اس خدشے کو کھرچ کھرچ کر نکالنا ہے۔ تو نکالیں گے کیسے؟ شواہد جمع کر کے، دلائل جمع کر کے۔ اور دلائل کیسے جمع ہو گیا؟ تو لکھنے کے آغاز کر کے آپ لکھیں گے، ایک شاہد جمع ہو گیا، پھر لکھیں گے دوسرا شاہد جمع ہو گیا، پھر تیسرا لکھیں گے تیسرا شاہد جمع ہو گیا۔ آپ لکھتے چلے گئے، پھر آپ نے دوسروں کو دکھایا، پھر آپ نے شائع کروانا شروع کر دیا، پبلش ہونا شروع ہو گئے۔ جتنے شواہد جمع ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے اپنی ذات سے متعلق لکھاری ہونے پر یقین، بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں یہاں پر رک کر ذاتی بات بھائی اور قریبی مجھے اب میں یہ کچھ کامنٹس آپ کے لے لیتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آئیڈینٹی از فارم آن's پرسپیکٹو اور فارم پیپلز، ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح ہوتی ہے۔ بسا اوقات لوگ بھی آپ کی ایک آئیڈینٹی کریٹ کر دیتے ہیں اور آپ اس کو درست سمجھ لیتے ہیں، اور بسا اوقات یہ آئیڈینٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کے اپنے پرسپیکٹو اور اپنے خیال کے مطابق ہوتی ہے۔ اب اس پرسپیکٹو کا درست ہونا ضروری ہے کہ لوگوں نے جو ایک آپ کا پرسپیکٹو بنا دیا ہے، یا آپ نے لوگوں کے پرسپیکٹو سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، تو اس کو درست کرنا ضروری ہے کہ آپ اس کو درست کریں، اس کو امپروو کریں۔ آپ امپروو کریں گے، درست کریں گے، تو پھر ہی آپ کے جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ درست ہوگی اور اچھے نتائج آپ کو ملیں گے دونوں صورتوں میں۔ اور اس سے متعلق ہم نے کچھ گفتگو ابھی کر بھی لی۔ استاد جی، میں آپ کو پچھلے 3 دنوں سے تبدیل کرنے نکلا ہوں، مجھے یہ باور کرا دیا گیا تم نہیں کر سکتی، آپ میرے جیسوں کے لیے بہت ٹھیک ہے جی۔ اکثر راستوں کی نشاندہی رکھی ہوتی ہے، فلاں درخت فلاں بورڈ، اب وہ نشاندہی درست ہے، یہ درست نہیں، اس کو دیکھ لیا جائے۔ اگر کوئی دوسرا ڈی گریڈ کرتا ہے تو آپ کو خود ڈی گریڈ ہونا ہے یا نہیں ہونا، آپ کی اپنی آئیڈینٹی آپ کے اپنے ذہن میں اور میں کیا ہے اس کا آپ ضرور تجزیہ کریں، اور اس میں پھر امپروومنٹ لانے کی فکر کریں، بہتر سے بہتر بننے کی فکر کریں، تو بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اپنی نظر میں خود کو بہتر سمجھنا تکبر میں نہیں آئے گا، میں اپنی خامیوں پر ہمیشہ نظر رکھتی ہوں اور اچھائیاں پر نہیں رکھتی، تو مایوسی بھی ہوتی ہے لیکن خامیوں پر کام کرتی ہوں۔ تو کچھ بات تو آپ نے خود ہی بتا دی کہ خامیوں پر نظر رکھتی ہوں اور اچھائیوں پر نہیں رکھتی، اس کی وجہ سے مایوسی ہوتی ہے، اور مایوسی اچھی چیز نہیں ہے، اور ہمارے دین نے بھی ایسا نہیں کہا۔ اور باقی خامیوں پر نظر رکھیں، خامیوں پر فوکس بھی کریں، اور خامیوں پر اترائے نہیں بلکہ بہتر سے بہترین کی طرف سفر جاری رکھیں۔ اچھائیوں کا پتہ ہوگا، صلاحیات کا پتہ ہوگا، تو ان کے بھروسے پر اور ان پر اعتماد کر کے ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور بسا اوقات کسی بھی کام کو خود آگے بڑھ کر لے لینا یہ بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور دانش کا تقاضا ہوتا ہے، وہاں پر نہ تو تکبر ہوتا ہے اور نہ کچھ اور ہوتا ہے، قائد اور لیڈرز ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میں مختصر وقت میں بات سمجھا پایا ہوں گا۔ بچوں کو کیسے ٹریٹ کریں، کیسے ہم اپنے بچوں کے اندر گڈ ہیبٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ مدرس کو غصہ نہ آئے اور اچھے سے بچے کو سمجھا سکے۔ سب سے اپنے اوپر کام کریں،
اپنے اوپر فوکس کریں، جتنے آپ اچھے ہوتے چلے جائیں گے اور یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں ابھی. جی، تو ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ جو شواہد ہیں جتنے آپ کے پاس جمع ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی آپ کے لیے اپنی ایڈنٹیٹی قائم کرنا اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا. یہ جو صاحب کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں یہ نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو یہ شواہد جمع کریں، اور اس شواہد جمع کرنے کا جو آغاز ہم نے کرنا ہے وہ چھوٹے یونٹ سے کرنا ہے، بڑے یونٹ سے نہیں کرنا، بہت بڑے پیمانے پر نہیں کرنا. جتنے چھوٹے یونٹ سے آپ کریں گے آغاز اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا آگے بڑھنا. اگر آپ کی ایڈنٹیٹی آپ کی نگاہ میں درست نہیں ہے تو اس کو درست کرنے کا آغاز آپ کو کرنا ہوگا، بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرنی ہوگی. اگر لوگوں نے ایسی ایڈنٹیٹی بنا دی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو درست کر سکتے ہیں. جی، عادات کو تشکیل دینے کا جو عمل ہے یہ حقیقت میں اپنی شخصیت کو تشکیل دینے کا عمل ہوتا ہے. جو عادات آپ اختیار کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کی ایک شناخت بنتی ہے، اور جو آپ کی شناخت ہوتی ہے وہی آپ کی عادات کو بنا رہی ہوتی ہیں. یہ ایک لوپ ہے، یہ ایک سرکل ہے، یہ ایک چکر ہے گول، اور گول چکر ایک دوسرے سے لنک ہے، ایک دوسرے سے مل کر چلتا ہے. اس لیے اگر آپ کی ایڈنٹیٹی درست نہیں ہے تو اپنی ایڈنٹیٹی کو درست کریں گے. اگر آپ کی شناخت درست نہیں ہے تو آپ اپنی شناخت پر کام کریں گے تاکہ آپ کی شناخت اچھی ہو تو آپ کی عادات اچھی بنے، اور آپ کی عادات اچھی بنیں گی تو آپ کی شناخت اچھی بنتی چلے جائے گی. یہ ایک لوپ ہے، ایک چکر ہے جو چکر مسلسل چلتا ہے. تو عادات کو تشکیل دینے کا عمل حقیقت میں شخصیت کو تشکیل دینے کا عمل ہوتا ہے. جو آپ کی شخصیت ہوتی ہے، جو آپ کی ایڈنٹیٹی ہوتی ہے، وہی آپ کی عادات کو تشکیل دیتی ہیں. اگر ایڈنٹیٹی ٹھیک نہیں تو ایڈنٹیٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو جو بھی ہم پھر کام کرتے ہیں بہتری کا اور امپروومنٹ کا، وہ ایک یونٹ کی صورت میں بنتا چلا جاتا ہے، اور جو یونٹ ہوتا ہے یہ یونٹ آہستہ آہستہ ہماری ایک ایڈنٹیٹی بنانا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری ایڈنٹیٹی کیا ہے، ہماری شناخت. ہمارا کیا ہوا ہر کام، جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، بہتر کام کرتے ہیں، تو یہ جو کام ہوتا ہے یہ ووٹ بن جاتا ہے. اور ووٹ کس کے لیے بنتا ہے؟ جو ہم بننا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر وعدے کی پابندی نہیں ہو پاتی یا دیر سے جایا جاتا ہے. جب دیر سے جاتے ہیں تو کوشش کریں وقت پر پہنچنے کی. جب وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں گے تو جب بھی آپ وقت پر پہنچیں گے تو یہ ایک ووٹ کاسٹ ہو جائے گا آپ کی اس حصے میں کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں. دوسرا ووٹ آ جائے، تیسرا ووٹ آ جائے، چوتھا ووٹ آ جائے، جتنے ووٹ آتے چلے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں، آپ اینڈ ریزلٹ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ ایک صحت مند ہوتے ہیں اور صحت آپ کی پہچان بن جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اچھے ہیں، اور آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ صحت مند ہیں، تو جب یہ ووٹ جتنے آتے چلے جاتی ہیں تو آپ صحت مند ہونے کو کنٹینیو رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور آپ پھر مسلسل جو ورزش ہوتی ہے، جو ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کو دہراتے رہتے ہیں، اور اسی طرح مستقل مزاجی آ جاتی ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ مستقل مزاجی کیسی آئے گی، یہ بھی انشاءاللہ اگلے مراحل میں انشاءاللہ اس کو بھی ہم لائیں گے. ابھی بیسک باتیں ہیں، بیسک کانسیپٹ ہیں، اور جن سے آگاہی ضروری ہے. پھر ان کی جو عملی تطبیق ہے کہ عملاً ان کو ہم کیسے زندگی میں لے کر آئیں، اور اگر کوئی دشواری یا مشکل پیش آ رہی ہے تو اس مشکل کو کیسے دور کرنا ہے. یہ جو بیسک کانسیپٹ ہیں، جب بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے، آپ کے سامنے ایک پورا پروسیجر آ جائے گا، تو اس کا جو آپ کہہ لیں کہ امپلیمنٹیشن ہے، جو عملی تطبیق ہے، تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اپنی پہچان بدلنے کا جو پروسیس ہے، اس میں کچھ باتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں کہ جو پہچان ہوتی ہے، یہ پہچان سے ہی ہماری عادات بنتی ہے.
ہم اپنے بارے میں کسی بھی قسم کے کوئی یقین، کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلیفز، یہ خود لے کر نہیں آتے. پہلے سے جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے نظریات بن چکے نہیں ہوتے، بلکہ ہم نظریات بعد میں قائم کرتے ہیں. نظریات کو ہم سیکھتے ہیں، اور یہ سیکھے ہوئے نظریے بسا اوقات ہماری جو عادات ہوتی ہیں، جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کنڈیشننگ بن جاتی ہے، مشروط ہو جاتے ہیں. تو زیادہ ہم اگر اس کو فوکس کر کے بات کریں، متعین کر کے بات کریں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم روزانہ صبح بیدار ہوتے ہیں اور اپنے بستر کو سمیٹتے ہیں تو ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک منظم انسان ہیں. جب ہم روزانہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم ایک تخلیقی انسان ہیں. جب ہم روزانہ جو کام ہوتا ہے اس کو وقت پر پورا کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے کام کو وقت پر انجام دے لیتا ہے. یہ پہچان جو ہوتی ہے، پہچان بنتی ہے بار بار کسی عمل کو دہرانے سے. بار بار دہرائے جانے والا جو وجود ہوتا ہے، اس وجود کو کے مجموعے کو ایک پہچان کا نام دے دیتے ہیں. یا ایک جو بار بار دہرایا جانے والا جو وجود ہوتا ہے وہ ایک یونٹ ہوتا ہے آپ کی شخصیت کا. مثال کے طور پر روزانہ بستر کو سمیٹنا، یہ ایک بار بار دہرایا جانے والا وجود ہے، ایک عمل ہے جو آپ کی پہچان بناتا ہے. روزانہ لکھیں گے تو لکھاری بن جائیں گے، اور پھر جب بار بار دہرایا جاتا ہے تو آپ کی شخصیت تشکیل پاتی ہے، شخصیت سامنے آتی ہے. جب بھی آپ کوئی ایک صفحہ لکھتے ہیں تو آپ لکھاری ہوتے ہیں، دوسرا صفحہ لکھتے ہیں، پھر تیسرا صفحہ لکھتے ہیں، پھر چوتھا صفحہ لکھتے ہیں. جتنے صفحات لکھتے چلے جاتے ہیں اتنے ووٹ آپ کی کھاتے میں ڈلتے چلے جاتے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی فتوحات آتی چلی جاتی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو فتوحات ہیں ان کے ذریعے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی فتوحات آپ نے کرنی ہے اور اپنی پہچان کو تبدیل کرنا ہے، اور تو اس میں دو اہم پوائنٹس یا دو اہم نکات ہیں جن کو آپ نے ملحوظ ضرور رکھنا ہے، جن کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، جن پر آپ نے غور کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کس قسم کے انسان بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی شناخت کیا قائم کرنا چاہتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جو فتوحات ہیں، ان فتوحات سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. پہلے فیصلہ کریں کہ بننا کیا چاہتے ہیں. یہ کسی بھی سطح پر فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ انفرادی حیثیت میں کیا بننا چاہتے ہیں، آپ محلے میں اپنی کیا شناخت بنانا چاہتے ہیں، ادارے میں آپ کیا شناخت بنانا چاہتے ہیں، کس بات کی علامت ہو بنے آپ کے اصول کیا ہوں گے، آپ کی اقدار کیا ہوں گی، آپ کی ویلیوز کیا ہوں گی، آپ کون سی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں. جس طرح مسجد میں جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، 5 وقت کا نمازی، اسے کہا جاتا ہے یہ ہماری مسجد کا مستقل نمازی ہے. نمازی ہونا ایک پہچان بن جاتی ہے، اور جو پہچان ہے اس پہچان پر پورا اترنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے یہ پہچان حاصل کر کے رہنی ہے. تو سب سے پہلے آپ اس شناخت کو متعین کریں کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر انسان متعین کرتا ہے ایک زبان سیکھنی ہے. زبان سیکھنا ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے. اب یہ زبان سیکھنا جو ٹارگٹ ہے، تو یہ جو ہدف ہے، ہدف آپ نے دیکھ لیا. اس ہدف کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی پہچان بنے کہ آپ اپنی پہچان کیا بنانا چاہتے ہیں. میں اپنی پہچان یہ بنانا چاہتا ہوں کہ مجھے عربی زبان بولنا آتی ہے، یہ میری پہچان ہے، یہ میری پہچان میں نے بنانی ہے. جب پہچان بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، جو کرنا ہوگا وہ کر گزریے. ہدف کو ذہن پر مسلط کرتے ہیں تو ہدف بوجھ بن جاتا ہے. ہدف کو ذہن پر مسلط کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے جب ایک اضافی روٹین کریٹ کرتے ہیں تو روٹین بوجھ بن جاتی ہے. تو روٹین کو سلامت رکھنا، باقی رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے.
جب آپ آئیڈینٹی بناتے ہیں تو آئیڈینٹی بنانے کے لیے جب آپ پروسیس کو چوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے. میں ایسا استاد ہوں جو طالب علموں کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ شناخت اور آئیڈینٹی ہے. میں ایسا مومن ہوں جو ہر کمزور کے لیے خیر خواہی کا باعث ہوتا ہوں. یہ آئیڈینٹی ہے, یہ شناخت ہے آپ کی. میں ایسا ایک سربراہ ہوں جو اپنے ملازمین کا خیال رکھتا ہوں. یہ آئیڈینٹی ہے. جب آئیڈینٹی کا سرا مل جائے گا کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں, تو جو بننا چاہتے ہیں اس کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدام کرنا, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا, چھوٹے چھوٹے کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے, وہ وزن کم کرنا چاہتا ہے, تو وزن کم کرنے کے لیے آئیڈینٹی کیا ہونی چاہیے؟ آئیڈینٹی یہ ہے کہ جس کا وزن بڑا ہوا ہو وہ اچھا انسان, صحت مند انسان نہیں ہوتا, اور جس کا وزن ٹھیک ہو وہ صحت مند انسان ہوتا ہے. اب صحت مند انسان کیسا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ صحت مند انسان جو صحت مند انسان کرے گا وہ کرنا شروع کر دے. مثال کے طور پر صحت مند انسان جب اس نے کہیں جانا ہو قریب, گاڑی پر جائے گا یا پیدل جائے گا؟ ظاہر کہ پیدل جائے گا. صحت مند انسان فاسٹ فوڈ کھائے گا یا ہیلدی فوڈ کھائے گا؟ صحت مند انسان کب سوئے گا, کب اٹھے گا؟ وہ جلدی سوئے گا یا دیر سے سوئے گا؟ وہ نیند پوری کرے گا یا نیند پوری نہیں کرے گا؟ آپ لکھاری بننا چاہتے ہیں, ایک لکھاری کیا کرے گا؟ ایک لکھاری کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک لکھاری کا دن کیسا گزرنا چاہیے؟ آپ کامیاب مدرس بننا چاہتے ہیں, کامیاب مدرس کو کیا ہونا چاہیے؟ کیسی اس کی روٹین ہو, کیا وہ کام کرے؟ آپ ایک شریف اور باوقار شخصیت بننا چاہتے ہیں, تو شریف اور باوقار شخصیت کے اعمال کیا ہوتے ہیں, وہ کیسا ہوتا ہے, اسے کیسا ہونا چاہیے؟ جو نتیجہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, فوکس نتیجے پر کرنے کی بجائے اس نتیجے کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیت, آئیڈینٹی اور شناخت کا سرا ڈھونڈیے, اور اس سرے سے آپ پھر آغاز کریں. جو نتیجہ ہے نا, نتیجہ مثال کے طور پر آپ نے لاہور پہنچنا ہے, اسلام آباد سے لاہور پہنچنا ہے, تو لاہور پہنچنے کا جو ایک ڈائریکشن ہے وہاں سے پیچھے کی جانب سفر کریں, پیچھے کی جانب سفر کرتے ہیں اور جہاں سے آغاز کرنا ہے وہاں پر آ جائیں, اور اس سارے سینیریو کو دیکھتی ہیں کہ اس منزل اور مقام پر پہنچنے والا جو شخص ہے اس کی آئیڈینٹی کیا ہونی چاہیے, اس کی شناخت کیا ہونی چاہیے. اس کے مثال کے طور پر آپ لاہور میں قیام پذیر ہیں اور اب آپ نے سفر کرنا ہے اور کسی ٹھنڈے علاقے میں جانا ہے. جب ٹھنڈے علاقے میں جانا ہے تو وہاں پر پہنچا ہوا شخص اسے کیسا ہونا چاہیے, ویسا اپنے آپ کو ڈالیں. جس طرح حج پر جانا ہوتا ہے لوگوں نے, تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اتنی واک کرنا شروع کر دیں, اتنا پیدل چلنا شروع کر دیں, آپ اس طرح کے سلیپرز یا جوتوں میں سفر کرنا شروع کر دیں, یا آپ ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیں, آپ یہ روٹین اختیار کرنا شروع کر دیں تاکہ وہاں پر آسانی ہو. آخرت ہے, آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اس سرے کو کہ جب ہم فوت ہوں گے, آخرت میں جائیں گے, اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے, ایک بڑے ہدف اور ٹارگٹ کو فوکس کر کے آپ سفر کا آغاز کرتے ہیں. ایک ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر جب آپ اللہ کے حضور جائیں گے تو ایک کامیاب انسان کیسا ہوتا ہے, جو جیسا ہوتا ہے ویسا آج بن جائے, ویسی آئیڈینٹی آج اختیار کر لے, ویسی شناخت آج قائم کر لے. جب آج قائم کریں گے تو اچھے سے اچھا بنتے چلے جائیں گے, بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. امید ہے کہ میں بات کو سمجھا پایا ہوں گا. تو یہ ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم ذرا دوہرا لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھا
کہ تبدیلی کی 3 پرتیں ہوتی ہیں. پہلی پرت آؤٹ کمز، پروسیس اور آئیڈینٹی. نتیجے کی تبدیلی، پروسیس یا نظام کی تبدیلی، پہچان کی تبدیلی. اور مؤثر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہچان کی تبدیلی پر فوکس کرتے ہوئے آپ نتیجے کو حاصل کریں. غلط طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نتیجے پر فوکس کرتے ہوئے کوئی پہچان کریٹ کریں. آپ کی پہچان جو ہے وہ عادات سے تشکیل پاتی ہے. ہمارا ہر عمل اس انسان کے حق میں ایک ووٹ ہوتا ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں. اگر ہم اپنی بہترین شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہترین آئیڈینٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں، ان پر مسلسل ہم کام کرتے چلے جائیں، مسلسل ترمیم کرتے چلے جائیں اور ایک پہچان کریٹ کریں اور ایک اچھی پہچان، اچھی شناخت اپنی قائم کریں اور اس سے واقف ہوتے رہیں. عادات کی جو اصل اہمیت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان عادات کو اختیار کرنے سے بہتر نتائج مل سکتے ہیں. اگرچہ بہتر نتائج تو مل سکتے ہیں، اگرچہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اصل اہمیت عادات کی اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل عادات کی جو اہمیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے اپنے بارے میں جو عقائد ہیں یا جو نظریات ہیں، ان نظریات کو یہ عادات تبدیل کر سکتی ہیں. آپ کے اپنے بارے میں جو عقائد اور نظریات ہیں، ان کی تبدیلی کی پاور اور طاقت ان میں ہوتی ہے. اگر آپ کے نظریات جو ہیں، عقائد جو ہیں، وہ ایک اچھے انسان کے طور پر ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر آپ چھوٹی چھوٹی برائیاں کرتے چلے جائیں تو برائیاں کرنے کا نتیجہ آخر کار یہ آ جائے گا کہ آپ اپنے بارے میں بھی یہ نظریہ رکھنا شروع ہو جائیں گے کہ میں ایک برا انسان ہوں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کر لیجئے. پلیز if sir you can mention the journey to change in few steps form we can write it down to follow. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ میں استاد محترم، ایک انسان کی عادت کام کرنے میں بہت آہستہ رفتار ہے، تو یہ کیسے تبدیل کرنی ہوگی؟ اس رفتار کو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھانا ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے. جب تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے چلے جائیں گے تو پھر یہ سپیڈ بڑھتی چلی جائے گی. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھی عادات کی تشکیل. اگر ہم اچھی عادات کو تشکیل دینا چاہتے ہیں، اچھی عادات کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے قائم کریں؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک انسان نے تجربہ اس نے بلیوں پر کیا کہ ہر بلی کو ایک مختلف بلیاں لیں اور بلیوں کو باکسز میں بند کرنا شروع کر دیا. باکس ہوتے تھے اور باکس میں لیور لگا ہوتا تھا، ایک ڈنڈا سا لگا ہوتا تھا جس کو دبانے سے باکس میں کے ایک کونے پر لگا ہوا دروازہ کھلتا. جیسے دروازہ کھلتا تو سامنے بلی کے کھانے کے لیے بڑی زبردست چیز ہوتی جس کو وہ کھا لیتے. تو جیسے ہی بلی کو باکس میں ڈالا جاتا تو بلی اس باکس سے نکلنے کی کوشش کرتی، کبھی ادھر گھومتی، کبھی ادھر ہاتھ مارتی، کبھی پنجہ مارتی، کبھی ایسے اچھی خاصی ہڑبونگ مچاتی، اور اچانک اس کا ہاتھ لگتا اس لیور پر، اس ڈنڈے پر جیسے ہی ہاتھ لگتا تو دروازہ کھلتا اور بلی کو بڑی ہی فرحت ملتی، بڑا ہی سکون ملتا، بڑی ہی تسکین ملتی. تو مختلف بلیوں پر یہ تجربہ کیا جاتا رہا. بلی کو ایک دفعہ مثال کے طور اور ٹائم نوٹ کیا جاتا. بلی کو پہلی دفعہ اس باکس میں ڈالا، بلی نے کوشش کی اور فرض کیا کہ بلی 1.5 منٹ میں اس لیور تک پہنچ پائی اور لیور کو ہاتھ لگایا اور دروازہ کھلا اور بلی کو بڑی ہی راحت اور سکون تسکین ملی. اس کو دوسری دفعہ بلی کو شامل کیا تو اس نے 1.5 منٹ کی بجائے کوئی 1 منٹ سے بھی کم میں وہ حاصل کر لیا. پھر بلی کو وہاں پر
داخل کیا تو پھر بلی نے کیا اسے کہتے ہیں اس سے بھی جلدی کر لیا، یہاں تک کہ وہ بار بار اس عمل کو دہرایا گیا تو بلی باکس میں گئی تو جاتے ہی ڈائریکٹ اس نے لیور پر ہاتھ مارا اور دروازہ کھلا اور باہر چلے گئی، اور وہاں پر پسندیدہ کھانے کی چیز موجود تھی۔ جب اس عمل کو بار بار دہرایا گیا تو بلی کا یہ جو عمل ہے یہ خودکار ہو گیا، بغیر سوچے سمجھے اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک انسان کو اگر ایک اندھیرے کمرے میں چھوڑا جائے اور اندھیرے کمرے میں وہ گیا، جب جاتا ہے تو دیکھا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا ہے، جب اندھیرا کمرے میں دیکھا تو سوچنا شروع ہو گیا اندھیرے کو روشنی میں کیسے تبدیل کیا جائے، روشنی کو تبدیل کرنے کے لیے کہاں پر بٹن لگا ہوا ہے، بٹن کو ڈھونڈنا شروع کیا، بٹن نظر آیا تو بٹن پر ہاتھ رکھا، دبایا، کمرہ روشن ہو گیا۔ اس شخص کو دوبارہ اس کمرے میں بھیجا جائے تو وہ کیا عمل اختیار کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ کمرے میں جائے گا تو فوراً بٹن کی طرف جائے گا کہ بٹن کدھر ہے، اور بٹن پر ہاتھ رکھے گا تو بٹن روشن ہو جائے گا، یہاں تک کہ بار بار دہرانے سے تو اس کی عادت بن جائے گی کہ کمرے میں جب بھی جائے گا اندھیرا پریشان کرے گا، بٹن پر ہاتھ رکھے گا، کلک کرے گا اور کمرہ روشن ہو جائے گا۔ شروع میں بلی نے یا اس انسان نے اس رویے کو جب اختیار کیا تو اس کے حل کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے پاس ادھر ادھر ہاتھ مارنا تھا، اور پھر جب حل نظر آ گیا تو پھر ایک کلک کرنا تھا اور اس حل کی طرف چلے جانا تھا۔ تو یہ جو نئی عادت کو اختیار کیا تو پہلے اس کام کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جس سے انسان کو تسکین ملے، راحت ملے، تگ و دو کرنی پڑی، ذہن کو استعمال کرنا پڑا، ہاتھوں کو عمل میں لانا پڑا، اور اس کے بعد جب نتیجہ مل گیا تو نتیجے تک کے حصول کا جو سفر ہے وہ بہت سارے بیچ کے جو دیگر عوامل ہے، دیگر نظام ہے، پروسیس ہے، ان کو بائی پاس کرتا ہوا ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچ گیا اور وہ مطلوبہ نتیجہ اس نے حاصل کر لیا۔ تو یہ جو ایک مثال ہے، دو مثالیں، ان مثالوں سے جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے رویے، ایسے برتاؤ، ایسے اعمال جن کے بعد اطمینان بخش نتائج حاصل ہوتے ہیں انہیں دہرائے جانے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، آسانی سے دہرایا جاتا ہے تاکہ ایک واضح نتیجہ حاصل ہو، جو نتیجہ اطمینان بخش ہو، جو نتیجہ باعث سکون ہو۔ اگر لیور کو ہلانے سے، دبانے سے وہاں پر کوئی خوراک حاصل نہیں ہوتی، لیور کو دبانے سے آزادی حاصل نہیں ہوتی، تو کیا بلی لیور کو دباتی؟ اگر کمرہ اندھیرا نہ ہوتا، کمرہ پہلے سے ہی روشن ہوتا، وہ شخص وہاں پر جاتا تو کیا نئی عادت کو اختیار کر پاتا؟ کوئی بھی نئی عادت جب ہم اختیار کرتے ہیں، جو اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے وہ آغاز اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک اطمینان بخش راحت اور سکون ہمیں ملے گا، حاصل ملے گا۔ تو اس لیے جب بھی ہم کسی نئی عادت کو اختیار کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عادات ہوتی کیا ہے، ہمارا ذہن ان عادات کو تشکیل کیسے دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو نئی عادات اختیار کرنے کے لیے یا پرانی عادات کو ختم کرنے کے لیے ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے، ایک عمل کرنا پڑتا ہے، ایک دہرائی کرنا پڑتی ہے، بار بار کوشش کرنا پڑتی ہے۔ جب بار بار کوشش کی جاتی ہے تو اس کوشش کے نتیجے میں ایررز بھی آتے ہیں، اس کوشش کے نتیجے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس کوشش کے نتیجے میں غلط ڈائریکشن، غلط نتیجہ بھی آتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بار بار کوشش کے نتیجے میں انسان کو مطلوبہ ہدف اور مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جب مطلوبہ ہدف اور مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور وہ مقصد اطمینان بخش ہوتا ہے، پھر انسان بار بار کوشش اور کاوش کرتا ہے، یہاں تک کہ بار بار کوشش اور کاوش کرنے سے وہ جو عمل ہوتا ہے وہ اس کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے میں انسان کا جو دماغ ہے وہ زیادہ پروسیس نہیں کرتا بلکہ خودکار ہو جاتا ہے اور فوراً ہی وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر
کسی عمل کے کرنے سے انسان کو تسکین اور راحت نہیں ملتی بلکہ مزید تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو ایسے عمل کو انسان بار بار دہراتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کام کر رہا ہے تو کام کرتے ہوئے جس طرح بلی کو نے تگودو کی کوشش کی، کیونکہ وہاں پر وہ موجود جب باکس میں تھی تو اسے الجھن ہو رہی تھی، اسے پریشانی ہو رہی تھی، تو اس الجھن اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے جب اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو لیور کو ہاتھ لگ گیا، لیور کو ہاتھ لگنے سے اسے ایک راحت ملی، خوشی ملی، تو اس نے باکس میں جاتے ہوئے لیور کو ہلانا شروع کر دیا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ ناخن چبانا شروع ہو جاتے ہیں، جب ناخن چبانا شروع ہوتے ہیں تو انہیں تھوڑی سی تسکین ملتی ہے، جب تسکین ملتی ہے تو تسکین ملنے کی وجہ سے جب بھی وہ گھبراہٹ محسوس کریں گے تو فوراً ہی ناخن چبانا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی مشکل کام کرتے ہیں اور مشکل کام کرنے کے نتیجے میں ذہنی تھکاوٹ، بوجھ یا برڈن محسوس ہوتا ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ فوراً موبائل کو کھولتے ہیں، سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور سوشل میڈیا کھول کر کچھ ویڈیوز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے راحت اور سکون ملتا ہے، جب راحت اور سکون ملتا ہے تو یہ فارمیشن، یہ بناوٹ انسان کی ایسے ہو جاتی ہے کہ جب بھی کسی مشکل ٹاسک دیا جائے، مشکل کام دیا جائے تو مشکل کام کے کرتے ہوئے جب دقت اور پریشانی ہوتی ہے تو ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے وہ شخص سوشل میڈیا کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، تو دماغ لنک ہو جاتا ہے مشکل کام کے وقت سوشل میڈیا کو کھوجنا، سوشل میڈیا سے راحت حاصل کرنا، اور تو انسان یہ کام شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا آغاز اتفاقی ہوتا ہے، اس کا آغاز اتفاقی ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل میں آ جانا اتفاقی نہیں ہوتا، وہ مسلسل پریکٹس ہوتی ہے اور دماغ کے ساتھ اس چیز کا لنک ہو جانا ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، یہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں، بیسک اساسیات، ان کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہم پریکٹیکل پر بھی آئیں گے، اور پریکٹیکلی یہ جتنے بھی کلاسز ہم نے ابھی پڑھی ہیں، آج ہماری یہ تیسری کلاس ہے، تمام باتوں کو ہم پھر لنک کریں گے اور لنک کر کے ہم پریکٹس پر انشاءاللہ آئیں گے۔ تو یہ سارے امور جو ہوتے ہیں یہ اب کہہ لیں کہ اتفاقی طور پر سامنے آ جاتے ہیں، اتفاقاً آ جاتے ہیں، اور پھر آپ ان پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، دماغ ایک حکمت عملی بنا لیتا ہے اور وہ کام شروع کر دیتا ہے۔ تو ان انسانی رویوں کے پیچھے جو کار فرما چیز ہوتی ہے اسے فیڈ بیک لوپ کہا جاتا ہے، فیڈ بیک کا چکر کہا جاتا ہے، ایک چکر ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کسی بھی عمل کرنے کے دوران انسان جب تھک جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے تو بسا اوقات اسے ناکامی ہوتی ہے، بار بار ناکام ہونے کے بعد انسان، مثال کے طور پر آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشکل ٹاسک آ گیا، مشکل ٹاسک کو دیکھتے ہوئے آپ ناخن چبانا شروع ہو گئے، لیکن آپ کو تسکین نہیں ملی، آپ ناخن چبانا چھوڑ دیں گے۔ آپ نے سوشل میڈیا کو کھولا، آپ نے اس پہ دیکھا، اس کو نہیں تسکین ملی تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے بالفرض، حالانکہ دونوں میں تسکین تو ہوتی ہے لیکن فرض کیا کہ تسکین نہیں مل رہی، آپ اٹھ کر کودنا شروع ہو جائیں گے، جب کودنا شروع ہو گئے تو آپ کو تسکین ملی، تو جب بھی آپ کا اس طرح کا ٹاسک آئے گا تو آپ اسی طرح کودنا شروع ہو جائیں گے، لنک ہو جاتا ہے اور آپ یہ عمل بار بار دہرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب بار بار دہراتے ہیں تو خود کار آٹومیٹک ایک رویہ تشکیل پا جاتا ہے، اور جو انسان کا دماغ ہوتا ہے وہ بیچ کے جتنے مراحل جہاں پر ایررز آ رہے ہوتے ہیں، جہاں ناکامیاں آ رہی ہوتی ہیں، انہیں بائی پاس کر کے ڈائریکٹ اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں سے آپ کو تسکین ملتی ہے، جہاں پر آپ کو راحت ملتی ہے، اور انسان کا جو دماغ ہے وہ شارٹ کٹ کی طرف چلا جاتا ہے، وہ شارٹ کٹ لینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عادات تشکیل پاتی ہیں، اس کا ابتدا، آغاز ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے،
ناکام ہوتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر ناکام ہوتا ہے، پھر ہدف پر پہنچ جاتا ہے، تو انسان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اور راحت کے نتیجے میں پھر آپ درمیان کے جتنے بھی پروسیس ناکامی کے ہوتے ہیں ان ناکامی کے پروسیس کو انسان نکال دیتا ہے اور ڈائریکٹ پھر اسی پروسیس کو اختیار کرتا ہے جو انسان کو کسی ہدف پر، کسی ٹارگٹ پر لے کے جاتا ہے، اور وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ پھر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر پرابلم یہ آتی ہے کہ انسان جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو بسا اوقات ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ سارے امور جو ہیں، یہ سارے جو کام ہیں اچھے ان کو اختیار کرنے سے میری آزادی کم ہو جائے گی، میں اتنا آزاد نہیں ہوں گا، میں یہ بند ہو جاؤں گا عادات یا ایک مخصوص روٹین کے خول میں، مجھ سے ایسا نہیں ہوتا، میں ایسا نہیں کر پاتا۔ تو یہ انسان کا ایک دماغی فطور ہوتا ہے، ذہنی فطور ہوتا ہے۔ یہ ذہنی فطور انسان کو اچھی عادات اختیار کرنے میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ تو پھر انسان یہ سوشل میڈیا کے جمیلوں میں مست ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی اچھا کام یا مشکل ٹاسک آتا ہے تو مشکل ٹاسک کو کرنے کی بجائے وہ راحت اور سکون کی تلاش میں آتا ہے تو سوشل میڈیا کھولتا ہے اور ادھر محو ہو جاتا ہے، اور جب بھی وہ مشکل ٹاسک آتا ہے ادھر محو ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ذہن کو سمجھا لیتا ہے یہ مشکل کام مجھ سے نہیں ہوتے، اس طرح کے جو ٹاسک آ جاتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتے، میں نہیں کر پاتا، یا جب بھی میں کر پاتا ہوں تو میرا ادھر مشکل ہو جاتا ہے، یہ آسانی کی طرف آ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بیریئر، رکاوٹ جو آ رہی ہوتی ہے وہ یہ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے تسکین اور راحت تلاش کر لی، اس مشکل ٹاسک کو اچیو کرنے کی بجائے درمیان میں جو دیگر ایسی چیزیں ہیں جو ہرڈلز ہیں یا بیریئرز ہیں جو آپ کو ڈائریکشن چینج کر رہی ہیں ادھر، اور اس کو آپ نے مشکل سمجھ لیا۔ لیکن حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا سے جو تسکین آپ حاصل کرتے ہیں یہ تسکین اور راحت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ٹاسک آپ کے لیے آ رہے ہیں ان کا ایک پہاڑ سر پر رکھنا ہے جو انجام کار آپ کے لیے انتہائی مشکلات کا باعث بنے گا۔ اس سے ہٹ کر اگر یہ مشکل ٹاسک ہے تو مشکل ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے اہداف میں تقسیم کر لیا جائے، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ میں تقسیم کر لیا جائے، اور ان کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کر دیں۔ جب آپ قدم اٹھانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب قدم کیسے اٹھانے ہیں اس پر ہم مستقل آگے پڑھیں گے۔ یہ بیریئرز آ جاتے ہیں، دماغی فطور بھی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بچت نہیں کرنی، سیونگ نہیں کرنی، بلکہ پیسوں کو اڑانا ہے۔ اگر سیونگ کرنا شروع کر دیا جائے، مجھ سے ایسا نہیں ہوتا، میں اپنے آپ کو ان اصولوں کی میں جکڑ بندیوں میں اپنے آپ کو بند نہیں کر سکتا، تو دیکھیں نتیجہ کیا ہوگا۔ جس طرح نتیجہ ایک مشکل ٹاسک نہ کرنے کا یہ ہوتا ہے، بہت سارے مشکل ٹاسک سامنے آ جاتے ہیں، حالانکہ ایک مشکل ٹاسک کو مکمل کرنے سے آپ کے پاس یہ حوصلہ آ جاتا ہے کہ میں تو یہ کام کر لیتا ہوں، پھر اگلا جو ٹاسک ہوتا ہے وہ مزید آسان لگتا ہے، اگلا ٹاسک جو ہوتا ہے وہ مزید آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان بیریئرز کو بیچ میں سے نکالنے، اس سے آپ ٹاسک جب کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بیچ کے جو رنگینی ہیں یہ بھی آپ کے پاس نہیں آتی۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے سیونگز نہیں کرنی، بچانا کچھ نہیں ہے، بس مجھ سے ایسا نہیں ہوتا، تو مالی تنگی کا شکار ہوتے ہوتے ایسا انسان بن جاتا ہے کہ بعد میں اس کے لیے ان مشکلات سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ابھی کہتا ہے کہ میں یہ جکڑ بندیوں میں بند نہیں ہو سکتا، میں اپنی آزادی کو کم نہیں کر سکتا۔ آزادی یہ لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، آزادی کو محدود نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ اصولوں کی بنیاد پر چلنے میں آزادی بے شمار ہے، اور بے اصولی کی زندگی گزارنے میں غلامی بے شمار ہے۔ اب بہت ساری چیزوں کے غلام بن جاتے ہیں، آزادی محدود سے محدود ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب آپ اصولوں کے مطابق کامیابیاں اچیو کرتے چلے جاتے ہیں اور اچھی عادات اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، پختہ عادات بن جاتی ہیں، تو مثال کے طور پر اگر مشکل ٹاسک کو اچیو کرنا، کامیابی سے کرنا، ون گو میں کرنا، پوری توجہ کے ساتھ کرنا، فوکس کر کے کرنا، اس کی عادت بنا لے
تو آپ بہت سارے اہداف حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن جاتا ہے یہ کام کرنا۔ اور اگر بیچ میں بار بار سوشل میڈیا، بار بار ادھر چلے جانا ادھر چلے جانا، اس کام میں مصروف ہو جانا جس سے آپ کو راحت ملے، اور اس کام کو ڈیلے کرتے چلے جانا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس طرح کے مشکل کام بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کی ترقی کی رفتار رک جائے گی، آپ کی کامیابی رک جائے گی۔ آپ یہ راحتیں حاصل نہیں کر رہے چھوٹی چھوٹی، بلکہ ان راحتوں کی صورت میں مشکلات اور تنگیاں اور مصائب اپنے لیے کریٹ کر رہے، آفات کریٹ کر رہے، جو آپ کے لیے اچھی خاصی مشکلات کا باعث بنی۔ تو یہ عادات جو کام کرتی ہیں، ان کی سائنس کیا ہوتی ہے، یہ کیسے کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس کو سمجھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں تو بہت ساری باتیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کوئی اشارہ ملتا ہے، ہمیں کوئی اشارہ ملتا ہے، تو اشارے جب سامنے آتا ہے تو اشارہ ہمیں کام کرنے کی طلب بڑھاتا ہے۔ جب بھی ہم نے کوئی نئی عادت اختیار کرنی ہوتی ہے، نیا کوئی کام کرنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے۔ جو اشارہ ملتا ہے، اشارہ جو ہوتا ہے وہ پھر طلب کو بڑھاتا ہے۔ جب طلب بڑھتی ہے تو طلب بڑھنے کے نتیجے میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس طلب کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ رد عمل دیں گے، اور جب وہ رد عمل دیتے ہیں تو رد عمل کے نتیجے میں ہمیں ایک انعام ملتا ہے، ایک صلہ ملتا ہے۔ تو یہ جو عادات ہوتی ہیں، عادات کا چکر جو چلتا ہے، عادات کی جو سائنس ہوتی ہے، وہ ان چار کے گرد گھومتی ہے، ان چار کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اشارہ، جب اشارہ ملا تو خواہش پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی تو ہم رد عمل دیتے ہیں، رد عمل کے نتیجے میں ہمیں ایک صلہ ملتا ہے، ایک انعام ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اشارہ اور خواہش ہے، یہ محرکات ہے، یہ تحریک دیتے ہیں، محرک بنتے ہیں، محرک ہوتے ہیں کسی بھی کام کرنے کے۔ مثال کے طور پر اشارہ جو ہے، موبائل پر رنگ بجی میسج آنے کی، جب رنگ ہوئی تو خواہش پیدا ہوئی دیکھنے کی، جب خواہش پیدا ہوئی میسج کو دیکھنے کی، تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے، جب دیکھیں گے تو رد عمل دیں گے، رسپانس دیں گے، یعنی اس میسج کا جواب دیں گے۔ جب میسج کا جواب دیں گے تو آپ کو تسکین ملے گی۔ اشارہ ملا تو اشارے کے نتیجہ میں آپ تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی ریوارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس انعام کے حصول کے لیے جب اشارہ ملتا ہے تو آپ خواہش کو پیدا کرتے ہیں، جب خواہش جنم لیتی ہے تو خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک رد عمل دیتے ہیں، اس اشارے کو ایک رد عمل دے رہے ہوتے ہیں، اس رد عمل کے نتیجے میں ایک انعام ملتا ہے، ایک صلہ آپ کو ملتا ہے، اور جب صلہ ملتا ہے تو آپ اشاروں کو وصول کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بار بار وصول کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بار بار اشاروں کو وصول کرتے ہیں تو ایک چکر چلنا شروع ہو جاتا ہے، جب چکر مسلسل چلتا ہے تو مسلسل چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اشارہ ملتا ہے تو آپ فوراً صلے کے متلاشی ہوتے ہیں، ڈائریکٹ دماغ کو حکم دیتے ہیں اور وہ صلہ حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ چار چیزیں ہیں، چار چیزیں۔ پہلا ہے اشارہ، اشارے سے آپ کے ذہن کو، آپ کے دماغ کو تحریک ملتی ہے، تحریک ملتی ہے۔ جب وہ تحریک ملتی ہے تو ایک رویے کا آغاز ہوتا ہے، جب تحریک ملتی ہے تو ایک رویے کا آغاز ہوتا ہے۔ جب رویے کا آغاز ہوتا ہے تو آپ اس رویے کی بنیاد پر صلہ چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ رویہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ آپ کو صلہ ملے گا۔ جب اشارہ ملتا ہے تو تحریک اٹھتی ہے دماغ میں، خواہش اٹھتی ہے، طلب اٹھتی ہے، ایک رویے کا آغاز ہوتا ہے، اور رویہ اشارہ دیتا ہے، رویہ ایک منزل دکھاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو ایک انعام ملے گا۔ جب انعام کی طلب بڑھتی ہے تو انسان کا رد عمل جوش میں آتا ہے، اس اشارے کے نتیجے میں
وہ رد عمل دیتا ہے، رد عمل پھر صلہ اور انعام اور نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ توجہ سے اس بات کو، اس عادات کے لوپ کو، اس عادات کے چکر کی سائنس کو سمجھیے، توجہ سے سنیے تاکہ اس بات کو آپ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کا جو بنیادی مسئلہ تھا، بنیادی مسئلہ ان کا خوراک تھا، بنیادی مسئلہ ایک اچھی رہائش تھی۔ جب اچھی رہائش اور خوراک کے حصول کے لیے ان کو اشارہ ملتا کہ فلاں جگہ پر اچھا علاقہ ہے، خوراک کا اچھا انتظام ہے، تو خواہش انگڑائی لیتی کہ ہمیں اچھی خوراک، اچھی رہائش لینی ہے۔ جب خواہش انگڑائی لیتی تو انسان سفر کا آغاز کرتا ہے۔ جب سفر کا آغاز انہوں نے کیا تو ایک اچھے علاقے میں پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک لوپ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اشارہ ملتا ہے، انسان خواہش جنم لیتی ہے، رد عمل آتا ہے، ایک صلہ جو مل رہا ہے وہ صلہ اچھا نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ بتاتے ہیں، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی جو فلاں، مثال کے طور پر ناران کاغان میں ایک ہے شگران کی بات، آپ کو بتایا جاتا ہے شگران بڑا زبردست مقام ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی ہی زبردست اور دلچسپ جگہ ہے۔ رتی گلی کا آپ کو بتا دیا، رتی گلی بڑی کمال کی جگہ، بڑی مزے کی جگہ ہے۔ جیسے اشارہ ملا، خواہش انگڑائی لی کہ جانا چاہیے، رد عمل آپ نے یہ دیا کہ سفر کا انتظام کیا اور سفر کا آغاز کر دیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا راستہ بڑا ڈینجرس ہے، راستہ بڑا خطرناک ہے اور آپ گر رہے ہیں اور وہاں سے آپ گر جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ گاڑی اگر نیچے گری تو موت سامنے ہے۔ تو راستے کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ کیا، نہیں بھائی میں نے نہیں جانا، یہاں میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو آئندہ جب آپ کو اس طرح کا اشارہ ملے گا، تو جب اشارہ ملے گا تو آپ اس چکر کو اختیار نہیں کریں گے، اس سفر کو اختیار نہیں کریں گے۔ تو جو سیاح ہونا ہے، سیاحت کا شوقین ہونا ہے، یہ عادت یا یہ ایڈنٹیٹی آپ کی نہیں بن پائے گی، کیونکہ صلہ اچھا نہیں ملا۔ جب صلہ اچھا ملتا ہے تو پھر یہ لوپ، یہ چکر چلتا ہے اور عادت بنتی ہے، اور جب صلہ نہیں اچھا ملتا تو پھر یہ عادت نہیں بنتی، یہ چکر نہیں چلتا، یہ چکر نہیں چلتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سائنس کو ہم دوبارہ ابھی پڑھیں گے۔ تو جو ہے نا پہلا مرحلہ اشارہ اور خواہش کا، یہ پرابلم فیس ہوتی ہے، یہ مسئلے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور یہ مسئلے کے مرحلے میں اشارہ ملتا ہے اور حل کے مرحلے میں جواب اور انعام ہوتا ہے۔ اگر اشارہ ملے اور اشارے کا کوئی موٹیو نہ ہو، محرک نہ ہو، تو پھر اشارہ آگے بڑھتا نہیں ہے۔ خواہش پیدا ہوگی، اس خواہش کی حوصلہ افزائی نہ ہو تو وہ خواہش آگے نہیں بڑھتی، مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر رد عمل ہے، رد عمل کو وسائل میسر نہ ہوں، رد عمل کو تسکین میسر نہ ہو، صلہ میسر نہ ہو، تو یہ رد عمل آگے نہیں بڑھتا، رک جاتا ہے، یہیں پر سٹاپ کر دیتا ہے، بس یہیں پر سٹاپ، اور اس کے بعد آگے سفر نہیں۔ تو اشارہ اور خواہش جو مسئلے کا مرحلہ ہے، اس میں موٹیو چاہیے، اس میں محرک چاہیے جو موٹیویٹ کرے، جو تحریک پیدا کرے، اور تحریک حوصلہ افزائی کی جانب لے جائے، اور حوصلہ افزائی پھر وسائل کی دستیابی کی طرف لے جائے، اور پھر وہ صلے کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ جب صلے کے ساتھ منسلک ہو جائے گی تو اشارہ آتے ہی صلے کی طرف بڑھنا آسان ہو جائے گا، پھر یہ سفر کرنا آسان ہو جائے گا، جو گھنٹوں کا سفر ہے وہ منٹوں میں ہو جائے گا۔ جب آپ کو اشارہ ملتا ہے، آپ سوچ و بچار کرتے ہیں، دماغ تمام حرکیات کو متحرک کرتا ہے، اور تو پھر آپ آٹومیٹک وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ آٹومیٹ تب ہوتا ہے جب آپ اس پروسیجر کو بار بار دہراتے ہیں۔ فون پر ٹیکسٹ میسج موصول ہونے کی آواز آئی،
طلب کہ آپ نے میسج پڑھنا چاہتے ہیں، رد عمل یہ ہے کہ آپ موبائل اٹھاتے ہیں، میسج پڑھتے ہیں، صلہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ تسکین مل جاتی ہے، تسکین مل جاتی ہے۔ تو فون اٹھانے کا عمل فون آنے کی آواز سے جڑ جاتا ہے، فون اٹھانے کا عمل فون آنے کی جواب سے جڑ جاتا ہے۔ آپ کو کوئی ملازم آ کر اطلاع دیتا ہے کہ جو ادارے کے سربراہ ہے انہوں نے فلاں کام آپ کو کہا ہے، یہ جب بھی ملازم کو آتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی کام آ رہا ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ کام آپ پر دباؤ ڈالنے لگتا ہے۔ جب کام دباؤ ڈالتا ہے تو آپ کام پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، رد عمل یہ دیتے ہیں۔ مسئلے کا حل جو آپ تلاشتے ہیں وہ اس بات میں تلاشتے ہیں کہ آپ ناخن چبانا شروع ہو جاتے ہیں، مسئلے کا حل تلاشا آپ نے تو ناخن چبانا شروع کر دیا، تو صلہ یہ ملا آپ کو کہ دباؤ کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو جب بھی وہ ملازم آپ کے سامنے آئے گا، آپ کی نظر ملازم پر پڑے گی تو آپ ناخن چبانا شروع ہو جائیں گے تاکہ اس ملازم کو دیکھتے ہوئے آپ دباؤ کم کرنا شروع ہو جائیں۔ آپ کو جب صبح بیدار ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ چوبند نظر آئے، تو یہ صبح بیدار ہونا یہ ایک اشارہ ہے کہ بیداری ہو گئی ہے، خواہش پیدا ہوئی کہ چاکو چوبند ہونا ہے، فریش ہونا ہے، ایکٹیو ہونا ہے، اور ایکٹیو ہونے کے لیے آپ چائے لیتے ہیں یا کافی لیتے ہیں، اور نتیجہ آپ کو نکلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چاکو چوبند محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو چائے پینے کا عمل ہے یہ آپ کے چاکو چوبند ہونے کے صلے سے انعام سے جڑ گیا۔ تو جب بھی چاکو چوبند ہونے کی باری آئے گی تو آپ کی طلب، آپ کا ذہن چائے کی طرف جائے گا، بھائی چائے ملے۔ آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، تو جب مدرسے جاتے ہیں تو راستے میں ایک دکان آتی ہے جہاں سے آپ سینڈوچ لیتے ہیں، سینڈوچ کھاتے ہیں یا سینڈوچ لیتے ہیں، تو سینڈوچ خریدنا یا سینڈوچ لینے کا جو عمل ہے، تو اشارہ اس میں کیا ہے کہ اشارہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اسکول مدرسے جاتے ہیں تو آپ کو بیکری نظر آتی ہے، جب بیکری نظر آتی ہے تو بیکری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ سینڈوچ لیں، جب سینڈوچ لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو رد عمل کے طور پر آپ سینڈوچ وہاں سے خریدتے ہیں، سینڈوچ خرید کر کھانا شروع ہوتے ہیں، جب کھانا شروع ہوتے ہیں تو آپ کی تسکین پوری ہوتی ہے، راحت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ سینڈوچ خریدنا، سینڈوچ خریدنے کا جو عمل ہے یہ بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ مدرسے جانے کا جو عمل ہے یہ آپ کے سینڈوچ خرید کر کھانے کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ جب بھی آپ مدرسے جائیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی خواہش بھی پیدا ہوگی، اس کا رد عمل بھی آئے گا اور آخر میں صلہ بھی ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی طرح آپ یہ کریں گے کہ کام آپ کوئی کر رہے ہیں اور کام کے راستے میں کچھ رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو بے بس سے محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بے بسی سی ہوتی ہے، تو کام کے راستے میں رکاوٹ آنا یہ اشارہ ہوگا کہ رکاوٹ آ گئی ہے۔ اور جب آپ بے بسی محسوس کریں گے، مایوسی محسوس کریں گے، تو مایوسی سے جان چھڑانے کے لیے سوشل میڈیا کو چیک کرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ رد عمل آپ نے دیا، یعنی آپ تو جو مایوسی ہے یا پھر جو آپ الجھن سی محسوس کر رہے ہیں، تو مسئلے کا حل آپ نے جو تلاش کیا ہے وہ سوشل میڈیا کو چیک کرنا میں آپ نے محسوس ہوا۔ جب سوشل میڈیا کو آپ چیک کرنا شروع ہو گئے تو دباؤ، برڈن، بوجھ کام کا اور مایوسی وہ دور ہونا شروع ہوگی، تو یہ آپ کو صلہ ملنا شروع ہو گیا۔ جب یہ صلہ ملنا شروع ہو گیا تو پھر یہ ہوگا کہ کام جب بھی آئے گا تو روزمرہ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہونے کا احساس جو ہے وہ جڑ جائے گا سوشل میڈیا کے استعمال سے۔ ٹھیک ہے، تو سوشل میڈیا کو چیک کرنا یہ کاموں میں رکاوٹ کے احساس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، جڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح میں نے وہ مثال دی کہ تاریک کمرے میں داخل ہوتے ہیں، تو تاریک کمرے میں داخل ہونا، تو کمرے کی تاریکی یہ ایک اشارہ ہے، خواہش یہ پیدا ہوتی ہے کہ دیکھنے کے قابل ہو جائے،
یہ تاریخ ہونا اور دیکھنے کے قابل ہونے کی خواہش پیدا ہونا یہ مسئلے کا مرحلہ ہے، یہ پرابلم فیس ہے. اور حل کے مرحلے کی طرف آتے ہیں تو آپ لائٹ کا بٹن آن کرتے ہیں. لائٹ کا بٹن جب آن کرتے ہیں صلہ آپ کو دیکھنے کی صورت میں ملتا ہے. تو کمرے میں داخل ہو کر دیکھنے کی جو قابلیت ہے یا صلاحیت ہے یہ جڑ گیا ہے آپ کا کس کے ساتھ؟ لائٹ کا جو بٹن دبانا ہے، لائٹ کا جو بٹن دبانا ہے تو یہ اندھیرے کمرے میں داخل ہونے کے ساتھ جڑ گیا. جب بھی آپ اندھیرے کمرے میں داخل ہوں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا ہاتھ بٹن کی طرف چلا جائے گا. تو بالغ ہوتے ہوئے بڑی عمر تک پہنچتے ہوئے بہت ساری عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جن عادات کو ہم اپنا لیتے ہیں لیکن نوٹس نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، ان پر غور نہیں کرتے. ہم آٹومیٹیکلی ان تمام عادات کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ ان عادات کی صورت میں ہم ڈھل جاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. تو یہ سالوں کی پروگرامنگ ہو جاتی ہے، فارمیشن ہو جاتی ہے. یہ ذہنی پروگرامنگ جو ہوتی ہے یہ ہمیں خود بخود سوچنے پر آمادہ کر دیتی ہے، خود بخود خواہش پیدا کرتی ہے، اور خود بخود ہم اعمال اور عادات کے سانچے میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ عادات کی جو چکر کا یہ اور عادات کے چکر یا عادات کی لوپ کا جو یہ ایک سائنس ہے، یہ جو ایک فارمولہ ہے، یہ ہماری عادات کی تشکیل میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. سب سے پہلے اشارہ ہوتا ہے، اشارہ نشاندہی کرتا ہے کسی بھی کام کا، اور اس کے نتیجے میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اور خواہش جو ہوتی ہے وہ رد عمل کے طور پر سامنے آتی ہے، اور پھر صلہ اور انعام ملتا ہے. اگر صلہ اور انعام اچھا ملے تو ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اگر صلہ اور انعام اچھا نہیں ملتا تو پھر ہم اس کو اختیار نہیں کرتے. تو اسی طرح انسان کی زندگی عام طور پر چل رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے اشارہ آتا ہے، اشارہ تعریف کی صورت میں بھی آ جاتا ہے، اشارہ تحسین کی صورت میں بھی آ جاتا ہے، اشارہ تسکین کی صورت میں بھی آ جاتا ہے. اور یہ جو تسکین ہوتی ہے کی صورت میں جو ہمیں اشارہ ملتا ہے، دولت یا شہرت کی صورت میں جو ہمیں اشارے مل رہے ہوتے ہیں، ان اشاروں کے نتیجے میں ہم کچھ صلہ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سائنس ہے یہ اسی طور پر چل رہی ہے. اگر یہ جو عادت کا چکر ہے یہ آسان ہو جائے تو آپ عادت کو آسانی سے اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر یہ مشکل ہو جائے تو پھر مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہ جو ایما ہے، اشارہ ہے، اور یہ جو خواہش ہے، اور یہ جو رد عمل ہے، یہ جو صلہ ہے، یہ کیسے ہماری زندگیوں میں کار فرما ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی پڑھیں گے کہ اس کو دیکھنا آسان بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، مشکل بنانا ہے تو کیسے مشکل بنانا ہے، طلب جو ہے یہ پرکشش کیسے بنے گی، اور پرکشش طلب کو مشکل کیسے بنانا ہے، پرکشش طلب میں سے کشش کو کیسے نکالنا ہے تاکہ ہم اگر بری عادت ہے تو اس کو چھوڑ کیسے سکیں. اور اسی طرح جو رد عمل ہے، جو اپنے رسپانس کرنا ہے، یہ رسپانس جو ہے اگر آسان ہے تو پھر آسانی کے ساتھ ہم اس عادت کو اختیار کر لیں گے. اگر آسان کو ہم مشکل بنا دیں تو پھر ہم بری عادت سے بھی بسا اوقات بچ سکتے ہیں. اسی طرح جو صلہ ہے اگر تسکین کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے تو اس تسکین اور وہ عادت اچھی نہیں، وہ تسکین اچھی نہیں، تو اس تسکین کو مشکل بنانا ہے. تو مشکل بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کلاس میں اس کو مزید ڈسکس کریں گے اور مرحلہ وار ڈسکس کریں گے. تو ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو سوال کر لیجئے. یہی تک ہم نے آج پڑھنا تھا. تو انشاءاللہ بقیہ جو ہے وہ اگلی کلاس میں ہوگا. تو 10 منٹ تک ہم یہاں پر موجود ہیں. تو کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو ضرور کیا جا سکتا ہے. کر کے مشکلات آنے پر پیچھے ہٹنے والوں کو صلے تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مزید آگے پڑھیں گے کہ رد عمل شروع کر کے مشکلات آنے پر. تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں اشارہ ملتا ہے اس اشارے کو آسان کیسے بنانا ہے کہ ہمیں اچھائی کے اور بہتری کے امپروومنٹ کے اشارات ملتے رہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس اشارے کی جو طلب ہے اس طلب کو ہم نے پرکشش کیسے بنانا ہے، اور پھر جو رد عمل ہے اس کو آسان کیسے بنانا ہے، اور صلہ جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے کہ انعام حاصل ہو جائے، اس انعام کو کیسے محسوس کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہماری بری عادات ہیں ان بری عادات کے جو اشارے ہمیں ملتے ہیں جن کی وجہ سے ہم بری عادات کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان بری عادات کے اشاروں کو کم کیسے کرنا ہے کہ وہ ملے نہ، اگر مل رہے ہیں تو ان کو مشکل کیسے بنانا ہے، ان کی جو خواہش ہے اس کو پرکشش بنانے کی بجائے اس کو کشش کو کیسے اس میں سے نکالنا ہے کہ وہ بری محسوس ہو، اور اسی طرح رد عمل کو کیسے مشکل بنانا ہے. یہ ایک ایک پوائنٹ تفصیل کا متقاضی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سر آپ کبھی اس ٹاپک پہ بھی لیکچر دیں کہ غصہ کیسے کنٹرول کیا جائے، مجھے غصہ آتا ہے بہت اور اپنے بچے کو مارتی ہوں. تو اس حوالے سے پرو ایکٹیو تھنکنگ جو ایک سیشن ہوا ہے اس پوری سیریز کو سنیں. سب سے پہلے آپ جو وہ سیریز ہے ابھی 6 لیکچرز غالباً اس کے 5 یا 6 لیکچرز شاید ہوئے ہیں. انتظامیہ سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو پلے لسٹ کا لنک دے دیں گے، تو ان تمام لیکچرز کو سنیں تو انشاءاللہ اس عادت پر آپ قابو پا لیں.